أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد، بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. کئی لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ وہ کامیاب انسان بن کے زندگی گزارے. کئی لوگ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے تاکہ پیسہ زیادہ ہو اور جناب دنیا کی آسائشیں ہوں وہ کامیاب ہو جائیں. کئی لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. ہر بندے کا ایک اپنا معیار ہے کامیابی کا. اب قرآن پاک کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں؟ اصل تو کامیاب وہ ہوگا نا جسے قرآن کہے یہ کامیاب ہے. کامیاب تو وہ ہوگا جس کے بارے رب کریم فرمائے یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا. کامیاب تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے رسول پاک فرمائے یہ میرا غلام کامیاب ہو گیا. تو آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی روشنی میں سورت نور کی سورت مومنون کی روشنی میں کہ کامیاب مومن کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں. تو قرآن پاک کے 18ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے المومنون. اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں 9 آیات، ان میں رب کریم نے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور آگے 10ویں 11ویں آیت میں اللہ کریم نے کامیاب ہونے والوں کے انعام کو بیان کیا. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک
کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے اہل ایمان۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں عجز و انکسار کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں عجز و انکسار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہیں جو ہر لغو امر سے، ہر لغو چیز سے اپنا چہرہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، انہیں ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے اس کے علاوہ تلاش کیا وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کریم نے ان سورت مومنون کی پہلی 11 آیات میں اللہ کریم نے مومنین، کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا اور ان کے انعام کو بیان فرمایا۔ آپ خود غور فرمائیں کہ قرآن پاک کے آغوش تربیت میں پرورش پانے والا مومن جن صفات سے مزین ہوتا ہے، اللہ کریم نے ان صفات سے اس صورت کو آغاز فرمایا۔ اب خود سوچئے، وہ بندہ مومن جو جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ادب و نیاز کی تصویر بن جائے، عجز و انکساری کا پیکر بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے، وہ بندہ مومن جس کا وقت اتنا قیمتی ہو وہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور وہ بندہ مومن جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اپنے ظاہر و باطن کو پاک بھی کرنے والا ہو، وہ بندہ مومن جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے، اور وہ بندہ مومن جو اپنی امانتوں کو ادا کرے، وعدے کو پورا کرے، وہ بندہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھے۔ جس بندہ مومن میں یہ صفات حمیدہ پائی جائیں، اگر اس کے سر پہ کامیابی اور فلاح کا تاج نہیں سجایا جائے گا تو کس کے سر پہ سجایا جائے گا؟ اگر اس کے لیے فردوس بری کی حوریں چشم برا نہیں ہوں گی تو کس کے لیے ہوں گی؟ اس لیے قرآن پاک نے یہاں پہ صفات بیان کر دیں کہ کامیاب وہ مومن ہوں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ اب سورت کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن، بے شک فلاح پا گئے مومن۔ اب فلاح کا معنی کیا ہے؟ فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی، فوز کا معنی بھی ہوتا ہے کامیابی، لیکن فرق ہے۔ فوز کا معنی مطلقاً کامیابی ہے جو صرف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، اور فلاح عربی میں کہتے ہیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی۔ اصل کامیابی وہ ہوتی ہے جو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہو۔ جو صرف دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی نہیں، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا وہ مومن دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب غور سے سماعت فرمائیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو قرآن پاک کامیاب ہونے والے مومنین کی بیان فرما رہا ہے۔ پہلی خوبی کامیاب ہونے والے مومنین کی کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں عجز و انکساری کرنے والے، جو اپنی نماز میں بولیے عجز و انکساری کرنے والے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع خضوع کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ پوری توجہ سے نماز پڑھے،
پوری توجہ اس کی نماز کی طرف ہو. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کے معنی کے اوپر غور کرے. آج ہماری نماز میں خشوع خضوع کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے بچپن میں وہ نماز یاد کی تھی، اسی کو ہم پڑھتے ہیں. ہم نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، نماز کی معنی کے اوپر غور نہیں کرتے. اگر بندہ یہ غور کر کے نماز پڑھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یقین جانیے اتنی خشوع خضوع پیدا ہو، اتنا ہمیں نماز میں سکون ملے، ہمارا دل نہ کرے ہم نماز سے باہر آئیں. یہ ہے خشوع خضوع کا معنی کہ بندہ جو الفاظ زبان سے کہے اس کے معنی کے اوپر بھی غور کرے. جیسے سبحانک اللہم، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. مجھے بتائیں نا، اگر یہ معنی ہمیں یاد ہو جائیں، ہم ان معنی کو سمجھ کے نماز پڑھیں، کتنا نماز میں سرور آئے گا، کتنا نماز میں لطف آئے گا. تو خشوع خضوع کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا خشوع خضوع کا معنی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ خشوع خضوع کا معنی یہ بھی ہے کہ بندہ دنیا سے توجہ ہٹا لے، اپنے رب کریم کی طرف پوری توجہ کر لے. اور میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس کی بڑی پیاری تشریح بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ خشوع خضوع کا معنی ہے پوری توجہ سے انسان نماز پڑھے. اور نماز کے ظاہری آداب بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بندہ جب نماز میں کھڑا ہو وہ اپنا دھیان سجدے گاہ پہ رکھے، سجدے والی جگہ پہ دیکھے، اس سے بھی خشوع خضوع پیدا ہوتی ہے. پھر بندہ جو الفاظ ادا کرے اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھے، اس سے بھی خشوع خضوع پیدا ہوتی ہے. پھر بندہ نماز میں اپنے بدن کو آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت نہ دیتا رہے، اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹتا رہے، اپنے بالوں یا کپڑوں یا داڑھی سے کھیلتا نہ رہے، اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے. پھر اس کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو حضور نے نماز پڑھتے دیکھا جو اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس طرح کر رہا تھا. تو اس نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ او کما قال، اگر اس بندے کے دل میں خشوع خضوع ہوتی تو اس کے ظاہری اعضاء اس کا اظہار کرتے. اگر یہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتا پھر اپنی نماز میں داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہے وہ نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، پوری توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دمبوڑی نے، بھیڑ نے آپ کی پیٹھ کے اوپر 17 ڈنگ مارے. کتنے جناب؟ 17 ڈنگ مارے، لیکن آپ کو نہیں پتا چلا. آپ نے نہ نماز چھوڑی نہ حال دعائی کی، پوری نماز مکمل فرما لی. یہ ہے نماز میں خشوع خضوع. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاؤں کے اوپر چونٹی آ جائے، وہ آ کے تھوڑا سا کاٹ دے یا مکھی یا مچھر بیٹھے، ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی. اور سنیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا فرما رہے تھے، سانپ چھت سے گرا اور جو لوگ آپ کے پاس تھے وہ سب بھاگ گئے، لیکن آپ نماز پڑھتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ نماز میں خشوع خضوع ہے. حضرت عروہ بن زبیر صحابی ہیں، آپ کو کسی وجہ سے زخم لگا، کسی عضو آپ کا زخمی ہوا، تو آپ حالت نماز میں جب کھڑے ہوئے لوگوں نے وہ زخمی عضو کاٹ لیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ نماز میں خشوع خضوع ہے. ایک انصاری صحابی کے بارے آتا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مشرک نے 3 تیر مارے لیکن وہ نماز پڑھتے رہے. یہ خشوع خضوع ہے. اللہ کے پیارے حبیب کے بارے آتا ہے جب ہمارے پیارے آقا نماز ادا فرماتے حضور کے سینہ اقدس سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آتی تھی خوف خداوندی سے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 11ویں شریف ہم ہر مہینے مناتے ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ مدرسہ نظامیہ کے اندر تقدیر کے موضوع پہ واعظ فرما رہے تھے تو اسی دوران چھت سے سانپ گرا، لوگ بھاگ گئے لیکن حضور غوث پاک نماز پڑھتے رہے.
کوئی خوف نہیں ہوا، کوئی آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور آپ ایک دفعہ اسی طرح نماز ادا فرما رہے تھے، ایک سانپ آپ کے سجدے والی جگہ پہ بیٹھ گیا، لیکن آپ نماز پڑھتے رہے۔ کاش اللہ ہمیں ایسی خشوع خضوع عطا فرما دے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں دنیا سے توجہ ہٹا لیں، اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، پھر آپ دیکھیں اس نماز کا سرور کتنا آتا ہے۔ اور جو بندہ ایسے نماز پڑھے اس کی شان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے اور صحیح وضو کرے، ثم صلی غیر صاح ولا واہن غفر له ما تقدم من ذنبه، وضو فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے، صحیح وضو کرے، پھر نماز پڑھے، اس میں بھولے نہیں اور اس میں کسی اور طرف دھیان نہ کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے صحیح نماز، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم اپنے رب سے مناجات اور دعائیں کر رہے ہوتے ہو، بس تم ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو۔ اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، یہ مسئلہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ نمازی اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں، کوئی درمیان سے گزرے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح رب بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے سے گفتگو کرے، اپنا عرض حال بیان کر رہا ہو، اپنے دکھ درد مجھے سنا رہا ہو، تو درمیان میں کوئی آ جائے، اللہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ذات محترم حضرت امام زین العابدین حضور کے نواسے سیدنا امام حسین کے فرزند ارجمند، آپ جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ پھر مجھے خوف آتا ہے اب میں نے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں؟ یہ ہے خوف خدا۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسی خشوع خضوع عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے آتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایسے پرسکون نماز پڑھتے، ایسے لگتا جیسے ستون کھڑا ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی آگے پیچھے دھیان نہیں۔ آج ہماری نمازیں کیوں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ہماری نمازیں گناہوں سے ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم صحیح نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم توجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں بھولی ہوئی چیزیں نماز کے اندر یاد آتی ہیں۔ تو کاش اللہ ہمیں نماز میں خشوع خضوع عطا فرمائے، پوری توجہ سے ہمیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کریم نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہے وہ نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہیں جو فضول کاموں سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو کا معنی ہوتا ہے فضول بات یا فضول کام، جس میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ نہ ہو، وہ لغو ہے۔ اللہ کے بندے فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، ناچ گانا دیکھنے میں، ننگی تصویریں دیکھنے میں اور میچ کے اندر پورا پورا دن ضائع نہیں کرتے۔ وہ فضول کاموں میں ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر اور جناب سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر وہ فلم و ڈراموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ کما قال، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ حضور کا فرمان علی شان سنا رہا ہوں۔ اب یہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اگر بندہ عمل کر لے یقین جانیے ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے فضول کام چھوڑ دے، فضول باتیں چھوڑ دے۔ آج ہم کتنے فضول کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ نکالتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے ناچ گانا دیکھتے ہیں، بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں، فضول کاموں کے اندر، کھیلوں کے اندر پورا پورا دن رات ضائع کر دیتے ہیں۔ بندہ مومن ایسا نہیں کرتا، بلکہ صوفیاء کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو وقت میں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا میں کافر ہو گیا۔
یہ اہل تصوف کی بات ہے، یہ صوفیاء کی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں گھنٹوں کے گھنٹے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ہم برباد کر دیتے ہیں، ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ ذات محترم، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم قرآن پاک خوبی بیان کر رہے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو فضول کاموں سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ آگے چلیے، فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک عرف عام میں اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق صاحب نصاب ہونے کی صورت میں انسان 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ دے اور مستحق تک پہنچائے، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے اللہ کے بندے وہ ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہوں، مالدار ہوں، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ صحیح نافذ کر دیا جائے، ہر مالدار زکوٰۃ نکالے، ہر غریب کو زکوٰۃ پہنچے، ایک بھی بھوکا نہ رہے، ایک بھی بندہ غریب نہ رہے، ایسا پیارا اسلام نے ہمیں نظام زکوٰۃ دیا، لیکن یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ مالدار زکوٰۃ اکثر دیتے ہی نہیں اور غریبوں تک زکوٰۃ جاتی ہی نہیں، اس لیے غربت اتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، ظاہر کی پاکیزگی کا بھی خیال کرتے ہیں اور باطن کی پاکیزگی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ آج ہم ظاہر کا تو بڑا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ظاہر اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، شکل صورت اچھی ہو، ہم اپنے باطن کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کتنے برائیاں ہیں۔ ہمارے باطن میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو مالدار ہونے کی صورت میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، اور وہ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ چوتھی صفت جو قرآن پاک بیان کر رہے کامیاب ہونے والے مومنین کی، وہ کیا ہے؟ والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا کنیزوں کے جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، انہیں ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے ان کے علاوہ کوئی اور تلاش کیا وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ چوتھی نشانی قرآن پاک کامیاب ہونے والے مومنین کی بیان فرما رہا ہے۔ وہ مومن دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے، یعنی اپنی شرم گاہ کو وہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کریں گے۔ قرآن نے بتایا 2 صورتوں میں شرم گاہ کا استعمال جائز ہے۔ تمہاری بیوی ہو، اس کے ساتھ تم اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو، یا زر خرید لونڈی ہو۔ پہلے وقتوں میں یہ رواج تھا، لوگ غلاموں کو خریدتے، لونڈیوں کو خریدتے اور بیچتے تھے، اس وقت یہ تھا۔ آج کل یہ رواج ختم ہو گیا۔ ہاں اگر کسی جگہ یہ رواج ہو تو تب یہ مسئلہ اسی طرح ہوگا، لیکن میرا خیال ہے اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف بیوی ہے جس سے آپ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ یورپ کے اندر جو کنسپٹ ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، یہ اگینسٹ اسلام ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے۔ ہم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چچا زاد بہن ہے، یہ میرا خالہ زاد بہن بھائی ہیں، یہ جناب پھوپھی زاد ہیں۔ ہم پردہ نہیں کرتے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کزن کا بھی پردہ ہوتا ہے، چچا زاد بہن بھائی کا پردہ ہے، پھوپھی زاد بہن بھائی کا پردہ ہے، ماموں زاد بہن بھائی کا پردہ ہے۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں الحم والموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہوتا ہے،
کیونکہ دیور بھابھی عام طور پہ جوائنٹ فیملی کے اندر ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ پردہ نہیں کرتے، حالانکہ دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے۔ وہ اسلام جو دیور بھابھی کو اکٹھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کزن کو، پھوپھی زاد بہن بھائی کو، اور خالہ زاد اور تایا زاد اور ماموں زاد بہن بھائی کو اکٹھے گھلنے ملنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کیسے تمہیں اجازت دے گا کہ تم کہو یہ میری گرل فرینڈ ہے اور وہ کہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے؟ یہ تصور اسلام کے خلاف ہے۔ اور جہاں پہ تو یہ مسئلے ہیں، لیکن افسوس ہے آج ہمارے ملک کے اندر بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، وہاں پہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور اس لیے پھر وہاں پہ خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ذات محترم، شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے انسان کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن لیں۔ حضرت سہل بن سعد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ، کما قال۔ امام بخاری، صحیح بخاری کے اندر جو سیاستہ کی سب سے پہلے درجے کی کتاب ہے، اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جنت میں جانا بہت مشکل ہے، ہم جا نہیں سکتے۔ بھئی کیوں نہیں جا سکتے؟ نیت تو کریں نا، آپ ہمت کریں۔ رسول پاک نے ہمیں بتایا، تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک چیز ما بین لحیئی، میں پہلی چیز جو انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، مجھے یہ گارنٹی دو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے، یعنی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاؤ گے، کسی کو فوش مذاق نہیں کرو گے، ایک یہ چیز۔ اور دوسری وما بین رجلی، جو شاید دونوں ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے گا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور اپنی شرمگاہ کو مس یوز نہیں کرے گا، میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ذات محترم، شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے اور زبان کی حفاظت کرنے سے اور نگاہوں کی حفاظت کرنے سے بندہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، رب کریم نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جی چوتھی نشانی۔ پانچویں چھٹی نشانی کیا ہے کامیاب ہونے والے مومنین کی؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن کامیاب ہیں دنیا آخرت میں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ پانچویں اور چھٹی ہے صفت، اپنے امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کا معنی کیا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ کسی نے آپ کو شہد دی، کہا جی سنبھال کے رکھیں، جب میں مانگوں گا مجھے دے دیں گے، آپ نے واپس کر دی، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن امانت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس امانت ہے۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و دولت بھی امانت ہے، علم دین بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت، سے تندرستی بھی امانت، جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف امانت۔ تو اس کی امانت داری کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا اللہ رسول کے احکام کے مطابق اس کو صرف کریں۔ مال و دولت اللہ نے دیا، نیک کاموں میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر خرچ کرو، آپ امانت دار ہیں۔ غلط کاموں میں اپنا مال خرچ کرو گے تم خیانت کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ اگر اللہ نے علم دیا اسے پھیلاؤ، علم دین سے لوگوں کو آراستہ کرو، تم امانت دار ہو۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی، صحیح تعلیم و تربیت کرو، دین سکھاؤ، دنیا کے علوم سکھاؤ، امانت دار ہوگے۔ اگر دین دنیا نہیں سکھائی تم خیانت کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ صحت اللہ نے دی، تندرستی دی، اچھے کام کرو، رزق حلال کماؤ، اللہ کو یاد کرو، تم امانت دار ہو، ورنہ تم خیانت کرنے والے ہو۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ نے زندگی ضائع کر دی، گناہ کے کاموں میں تم خیانت کر رہے ہو، اور اگر تم نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں صرف کی تم امانت دار ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو امانت دار ہیں۔ اور آگے چھٹی علامت
وعدہم راعون، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. اللہ کے بندے اپنا وعدہ پورا کرتے. حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن لیجئے. حضرت ابی امامہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا. حضور نے فرمایا اکفل لی بست اکفل لکم بالجنہ. صحابہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. پہلی چیز اذا حدث احدکم فلا یکذب. جب تم میں سے کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا. جب تم میں سے کوئی بات کرے گا بولیے جھوٹ نہیں بولے گا. یہ تم مجھے ضمانت دو، میں اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی تم خیانت نہیں کرو گے. تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ امانت میں خیانت بولیے نا نہیں کرو گے. تیسری وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ. جب کوئی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یہ تیسری چیز کی حضور ضمانت مانگ رہے ہیں. چوتھی چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. تم اپنی شرمگاہوں کو جھکا کے رکھو گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے. نمبر 5 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو گے، یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرو گے. نمبر 6 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا حبیب آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ہے وہ 6 کام جو ہمیں کرنے چاہیے. اگر جنت میں جانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا. دوسری چیز امانت دار بننا ہوگا. تیسری چیز وعدے کو پورا کرنا ہوگا. چوتھی چیز نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی. 5ویں چیز اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہوگا، ہاتھوں کو بچانا ہوگا. اور 6ٹھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی. جو بندہ یہ 6 کام کر لے اللہ کے حبیب اسے جنت کی ضمانت دے رہے. ذات محترم یہ میں نے آپ کو 6 کامیاب ہونے والے مومنی کی صفات بیان کر دی. 7ویں صفت جو قرآن بیان کر رہے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا معنی کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے. یہ نہیں 1 پڑھی 4 چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، جب جی کیا نماز پڑھ لی، جی کیا نہ پڑھی. یہ نہیں. حفاظت یہ ہے بندہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھے. یہ قرآن پاک نے 7 نشانیاں بیان کی کامیاب ہونے والے مومنین کی. تو اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ 7 قسم کی خوبیاں پائی جائیں گی اللہ ان کو دے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون. وہی لوگ وارث ہیں، وہ مالک ہیں. کس شے کے مالک؟ الذین یرثون الفردوس. وہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پائی جائیں جو قرآن بیان کر رہے ہیں وہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے جس کے اوپر رب کریم کا عرش ہے اور اسی جنت سے سارے دریا نکلتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پائی جائیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون. وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. تو کون نہیں چاہتا وہ کامیاب ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا وہ جنت الفردوس میں اس کو اللہ جگہ دے؟ جلدی سے دوبارہ سن لیں ان کے نام. وہ 7 خوبیاں کون سی ہیں جو بندہ پیدا کر لے وہ جنت الفردوس کا حقدار بن سکتا ہے؟ پہلی خوبی وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اجزو انکساری سے نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2 فضول کاموں سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھتے ہیں. نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی بدکاری نہیں کرتے. نمبر 5 امانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے. نمبر 6 وعدہ پورا کرتے ہیں. نمبر 7 اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو بندہ یہ 7 خوبیاں پیدا کر لے اللہ کا قرآن اسے جنت فردوس کی خوشخبری سنا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے